ویلکم ٹو JF اردو اسٹوریز۔ سمجھدار بچہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کہ اپنے اسکول میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک دن اسکول گیا اور جب اسکول سے چھٹی ہوئی تو چھٹی کی گھنٹی بجی تو دانیال نے اپنا بستہ اٹھایا اور اسکول گیٹ کی طرف جا بڑھا۔ گیٹ پر بہت زیادہ رش تھا۔ بچے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے اور چھٹی کا مزہ لے رہے تھے۔ دانیال ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کے ابا جان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ اسکول سے باہر ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور اپنے بابا جان کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام اسکول کے بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور وہ وہاں پہ اکیلا رہ گیا، اور اس کے اسکول کے سب ٹیچرز بھی ایک ایک کر کے جانے لگے۔ اب گیٹ پر صرف چوکیدار موجود تھا۔ دانیال نے جب یہ دیکھا تو وہ چپکے سے گیٹ کے پاس بینچ کے اوپر بیٹھ گیا۔ دانیال کچھ پریشان تھا، اسے بھوک اور پیاس لگی تھی۔ وہ بہت بے چین ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل پر ایک سوار دانیال کی طرف آ رہا ہے، اور وہ دانیال کے پاس آ کر رک گیا۔ اجنبی کو دیکھ کر دانیال کو خوف محسوس ہونے لگا۔ اس آدمی نے دانیال سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ دانیال نے بتایا کہ اسے گھر جانا ہے اور وہ اپنے بابا جان کا انتظار کر رہا ہے۔ جب اس آدمی نے یہ سب کچھ سنا تو وہ دل ہی دل میں خوش ہو گیا کہ اب وہ اس بچے کو پکڑ کر لے جائے گا اور اسے اغوا کر لے گا۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، بیٹا آؤ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ میں تمہارے بابا جان کا بہت اچھا پیارا دوست ہوں۔ آج وہ آفس سے لیٹ ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ دانیال کو اسکول سے لے کر گھر چھوڑ دینا۔ آپ کے بابا جان میرے ساتھ دفتر میں کام کرتے ہیں، ہم بہت کلوز فرینڈز ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے دانیال بیٹے کو ادھر انتظار کرنا پڑے گا، تو تم جلدی سے جاؤ اور اس کے گھر اتار آؤ۔ تو میں نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، دوست ہی دوست کے کام آتا ہے مشکل میں۔ تو میں آپ کے اسکول آ گیا، اور میں تو صرف آپ سے اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ میں تصدیق کر رہا تھا کہ دانیال آپ ہی ہو کہ کوئی اور بچہ ہے۔ جب دانیال نے یہ سب کچھ سنا تو دانیال نے اسے جھٹ سے جواب دیا، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا، آپ میرے کچھ نہیں لگتے، اور نہ میرے بابا جان نے کبھی مجھے کہا ہے کہ کوئی بھی مجھے اسکول سے واپسی پر لینے آئے گا، بلکہ وہ تو مجھے منع کرتے ہیں کہ میرے سوا تم نے اسکول سے گھر واپسی پر کسی کے ساتھ نہیں جانا، تو میں آپ کی بات کبھی بھی نہیں سن سکتا۔ اجنبی آدمی نے نرمی سے کہا، میں تمہارے بابا جان کا دوست ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، میری بات غور سے سنو۔ دانیال نے کہا، نہیں، مجھے آپ کی مدد کی بالکل ضرورت نہیں ہے، جائیے ادھر سے چلے جائیے اور اپنا کام کیجیے۔ میں جانتا ہوں آپ جیسے لوگوں کو، آپ لوگ بچوں کو اغوا کر کے پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے تو پھر اس کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا، اور مجھے آپ کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں ہے کہ آپ میرے بابا جان کے دوست ہو، آپ تو کوئی اجنبی ہو۔ اگر آپ میرے بابا جان کے دوست ہوتے تو کبھی نہ کبھی تو آپ ہمارے گھر ضرور میرے بابا جان سے ملنے آئے ہوتے، یا میرے بابا جان نے کبھی تو مجھے آپ کی کوئی پکچر دکھائی ہوتی کہ یہ میرا ایک بیسٹ فرینڈ ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں سمجھدار بچہ ہوں، اور میرے ماما اور بابا دونوں نے سمجھایا ہے کہ کسی بھی اجنبی آدمی کے ساتھ مجھے نہیں جانا ہے، تو میں ان کی بات ضرور مانوں گا۔ دانیال نے دوبارہ سختی سے اس آدمی کو جواب دیا، میں آپ کے ساتھ بالکل نہیں جاؤں گا، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر اجنبی آدمی دانیال کی طرف بڑھا۔ وہ بہت غصے میں تھا
اور دانیال کو پکڑنے ہی والا تھا کہ دانیال نے شور مچا دیا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ دراصل دانیال کو اپنی استانی جی کی بات یاد آ گئی تھی کہ کوئی اجنبی اگر تمہیں اپنے ساتھ زبردستی لے جانے کی کوشش کرے تو شور مچا دو۔ جب پوری دنیا یہ شور سنے گی تو کوئی نہ کوئی تو ضرور آئے گا تمہاری مدد کے لیے۔ اور ویسا ہی ہوا۔ دانیال کی آواز سن کر چوکیدار دوڑا دوڑا آیا۔ چوکیدار کو آتا دیکھ کر وہ اجنبی آدمی جلدی سے اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہوا اور چلا گیا۔ چوکیدار آیا تو دانیال نے ساری بات اسے بتائی۔ چوکیدار نے کہا، بیٹا شکر ہے تم نے شور مچا دیا اور بچ گئے، ایسے آدمی بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ اسی دوران دانیال کے بابا جان آ گئے۔ آج انہیں اس لیے دیر ہو گئی تھی کیونکہ ان کی موٹر سائیکل راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ چوکیدار نے دانیال کے بابا جان کو سارا قصہ سنایا۔ دانیال کے بابا جان یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے چوکیدار کا شکریہ ادا کیا جس نے بروقت پہنچ کر دانیال کو اغوا ہونے سے بچا لیا۔ انہوں نے دانیال کو اس کی سمجھداری پر شاباش دی۔ گھر پہنچ کر بابا جان نے دانیال سے کہا، بیٹا آج تم نے بہت عقل مندی دکھائی ہے، مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب تک گھر سے کوئی لینے نہ آئے ہمیں اسکول سے باہر بالکل نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر گھر سے تمہیں کوئی لینے نہ آئے تو اسکول کے چوکیدار یا اپنے ٹیچر کو بتاؤ۔ کسی اجنبی سے کچھ لے کر نہ کھاؤ، نہ کسی سے پیسے لو۔ کوئی اجنبی تمہارے جسم اور چہرے کو اگر چھونے کی کوشش کرے تو اسے سختی سے منع کر دو۔ دانیال نے وعدہ کیا کہ بابا بابا جان وہ ان باتوں پر ضرور عمل کرے گا۔ تو پھر ملیں گے نئی سٹوری میں، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔